اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور عالم اسلام کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں مخمصوں سے اور مشکلات سے نجات عطا فرمائے اور انشاءاللہ رمضان کی وہ رونقیں جو ہونی چاہیے وہ بحال ہو جائیں انشاءاللہ۔ موضوع انتہائی معتبر موضوع ہے اس اعتبار سے کہ اگر خود جناب سیدہ پہ گفتگو نہ ہو تو پھر کائنات پہ گفتگو نہیں ہو واہ سکتی، واہ 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 اس لیے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا اس ہستی کا نام ہے کہ جن کے صدقے سے کائنات خلق ہوئی، واہ کائنات کا وجود اور کائنات کے مافیہا کا وجود جناب سیدہ کے صدقے سے ہے۔ تو اب جب بات جناب سیدہ کی ہوگی تو پھر ایک ایسی خاتون کا تصور ضروری ہے جس خاتون کے ادوار کمال کے ادوار ہوں، واہ کوئی دور نامکمل دور نہ ہو۔ واہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں عورت کی زندگی کے 3 ادوار ہیں، واہ باپ کے گھر میں بیٹی کی صورت میں، شوہر کے گھر میں زوجہ کی صورت میں، اور جب آغوش میں اولاد آ جائے تو ماں کی صورت۔ ماں کی صورت اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر ایک عورت کے نصیب میں ماں بننا بھی نہیں ہے۔ جی بالکل ماں وہی عورت بنا کرتی ہے جس کے نصیب و مقدر میں اللہ نے جس کے قدموں تلے جنت قرار دے دی ہو۔ واہ یہ وہ اشارے تھے جس طرف میں عورت کے وجود کو اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اپنے دیکھنے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ بیٹی باپ کے گھر میں رحمت کی حیثیت رکھتی ہے، بالکل بیوی شوہر کے نصف ایمان کی مالک ہے، جی اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ بالکل اب جناب سیدہ کا اگر تعارف دیکھنا ہے تو بس اتنا مختصر دیکھیے کہ یہ اس کے لیے رحمت ہے جو رحمت للعالمین۔ واہ 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 کیا کہنے ماشاءاللہ قبلہ، یعنی رحمت للعالمین کے لیے رحمت، کیا کہنے، واہ اس کے ایمان کی مالک ہے، اس کے ایمان کا نصف حصہ ہے جو خود کل ایمان ہے۔ واہ 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 واہ، یعنی آپ وہ غزوہ احزاب کا حوالہ دے رہے ہیں، احزاب کا وہ عمر ابن عبدود، واہ جی واہ 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 کیا کہنے بھائی، واہ 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 اور ان کی جنت اس کے قدموں تلے ہے جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ واہ 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 تو اب تعارف ہے کیا جناب عظمت سیدہ ہے، کے لیے اس سے بہتر بس کیا عظمت کوئی ہے الفاظ نہیں علامہ مل صاحب، سکتے، کیا عظمت، اور یہی سبب ہے کہ جناب ختمی مرتبہ سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تشریف لاتے مدینے سفر تجارت سے یا باہر سے تو سب سے پہلے در بطول پر آ کر سلام کرتے، واہ 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 واہ، اور بعض وہ کہا روایات جاتا ہے قطع کلامی کہ میں نے اگر جنت کی خوشبو لینی ہو تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں فاطمہ کے گھر جاتا ہوں، کیا کہنا، اور روایات کے مطابق تقریباً 6 مہینے بعد از حج، تقریباً 3 مہینے اور قبل از حج 3 مہینے، جناب رسول خدا کا معمول یہ تھا کہ آپ تشریف لاتے، فجر کی نماز کے لیے جب مسجد جانا ہوتا تو در بطول پر آتے، پھر مسجد جاتے، اور پھر مسجد سے واپس در بطول پر آتے، اور پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ یہ 6 مہینے تک تقریباً معمول تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ رسول گرامی اسلام کا ارشاد ہے فاطمۃ بضعۃ منی اللہ، من آذاها فقط آذانی واہ واہ واہ، ومن آذانی فقط آذا اللہ۔ انشاءاللہ تفصیل آئے گی گفتگو میں، میں پھر عرض کروں گا۔ واہ عظمت جناب سیدہ کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ تسلسل کے اعتبار سے نبی کی بیٹی، امام کی زوجہ اور اماموں کی والدہ ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی تائید و توثیق چاہوں گا کہ آج سیادت کے عنوان سے جو بھی اس قریض پر موجود ہیں دراصل ان کی مادر گرامی ہے جناب سیدہ سلام کائنات۔ اللہ علیہ۔ آج جتنی بھی اماموں کی نسبت سے سادات جا بجا قریض پر موجود ہیں ان کی والدہ گرامی، اور کیا شاندار سلسلہ ہے کہ اللہ نے نسب کو جناب سیدہ میں رسول اللہ کے نسب کو رکھ دیا اور آل رسول کو اس طرح جاری کیا۔ میں چاہوں گا آپ سے ذکریہ اشرفی صاحب آپ بتائیے کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی سے
آپ جس طرح تمسک کرتے ہیں اسی چیز کو میں مد نظر رکھتے ہوئے سوچتا ہوں کہ علامہ صاحب جس طرح ابھی آپ بیان فرما رہے تھے کہ کیا تعارف کیا جائے کہ بس یہ کافی نہیں کہ وہ رحمت ہے رحمت للعالمین کے لیے، وہ نصف ایمان ہے کل ایمان کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان کے لیے پیروں میں جنت رکھتی ہیں جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو آپ سے چاہوں گا علامہ صاحب آپ ذرا اس پہ ضرور روشنی ڈالیں کہ جناب سیدہ کے عقد کا کیا ایک واقعہ تھا، وہ بڑا نفیس واقعہ ہے، ہم ضرور چاہیں گے آپ سے سنیں کہ جب جناب سیدہ کے عقد کا ہم ذکر کرتے ہیں ذکریہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی نبی کے گھر کی بیٹی ہے اور خدا کی طرف سے یہ پیغام طے پایا ہے کہ یہ عقد ہونا ہے، اس کو ذرا بیان فرمائیے گا۔ دیکھیں دستور تو یہی ہے کہ انتخاب زوجہ کیا جاتا ہے اور لڑکے کی طرف سے رشتہ جاتا ہے۔ تو زمانہ میں فضائل کے پہلو سے اگر ذکر کروں تو زمانہ اور معاشرہ اور اجتماعی ہماری حیات اس بات کی گواہ ہے کہ ہمیشہ اسٹیٹس کو دیکھ کر اور مد نظر رکھ کر رشتہ دیا جاتا ہے، اور شاید یہی سبب ہو کہ خالق کائنات نے ایک خاص اہتمام ولادت در کعبے کا کیا، مولود کعبہ کا، کہ روئے زمین پر بشریت کے لیے اس سے بڑا مقام اور مکان کوئی نہیں ہے جو جناب ختمی مرتبت کا خانہ شریف بیت شریف ہے، اور اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہو سکتا روئے زمین پر بشریت کے لیے۔ تو کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں تھا کہ رسالت مآب کے گھر پر رشتے کے لیے جا سکے، معاشرتی آداب کے لحاظ سے اس اسٹیٹس کا کوئی نہیں تھا۔ حد یہ ہے کہ وہ چچا جس نے ایک عرصہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، 2 سال کے سن سے لے کر اور اب تک حفاظت کرتے چلے آئے، ان کے لیے بھی شاید مشکل ہوتا کہ وہ اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے ختمی مرتبت کے دروازے پر سوال کریں۔ لہذا خالق کائنات نے ایک اہتمام یہ کیا کہ 13 رجب 10 سال بعد از اعلان نبوت، قبل از اعلان نبوت، تقریباً 12 سال قبل از اعلان نبوت، جی عالم صاحب یہی گفتگو جاری رہے گی، اور بہت ہی سلیقے سے ہم بارگاہ جناب سیدہ کائنات میں اپنی جانب سے فضائل کے جملے